رمضان آنے والا ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں لو بجٹ ریسیپی، جس میں چیزیں بھی نہیں اتنی ڈلتی اور منٹوں میں بن بھی جاتی ہے۔ تو کیا کیا ڈلتا ہے اس میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پانی بوائل کر لیا ہے۔ بوائل آنے پر 3 نوڈلز کے پیکٹ ڈال دیے ہیں ہم نے اس میں، اور پیکٹس ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے کم پکانا ہے، اتنا کہ یہ الگ الگ ہو جائیں اور تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں۔ جیسے ہی سافٹ ہوں گے ہم ان کو نکال لیں گے چھنی کے ذریعے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، ان کو گلانا نہیں ہے، اگر گلا دیا تو یہ بالکل میدا بن جائے گا، اسی لیے ہم اس کو تھوڑا سا سافٹ ہونے پر نکال لیں گے۔ اب سردیاں ہیں تو ہم اس میں مزیدار سی سردیوں کی کچھ سبزیاں ڈالیں گے۔ سبزیاں میں نے باریک چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کی ہوئی ہیں، جس میں کچھ یہ میرے پاس ہیں، ایک چھوٹی لال گاجر ہے، اور ایک ہری پیاز ہے چھوٹے سائز کی، اور 1 کپ کے قریب بند گوبھی ہے، اور ایک بڑی شملہ مرچ تھی، میں نے آدھی کٹنگ کی ہوئی ہے کیوب میں، اگر چھوٹی ہے تو آپ پوری کٹنگ کر لیجئے گا، اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے۔ اس میں 3 ہری مرچیں میں نے چھوٹی چھوٹی کاٹ کے ڈالی ہیں۔ ½ ٹی اسپون کٹا ہوا سفید زیرہ ہے ثابت۔ چائنیز نمک ہے ½ ٹی اسپون، یا حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون سفید مرچ ہے، اگر سفید نہ ہو تو آپ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں۔ 3 ساشے کنور چٹپٹا نوڈلز کے ڈال دیں گے، کیونکہ میں نے کنور کے نوڈلز لیے تھے اور اسی کے یہ ساشے میں ڈال رہی ہوں۔ ½ ٹی اسپون کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں، کشمیری لال مرچ نہ ہو تو آپ ریگولر لال مرچ ڈال دیں۔ ½ ٹیبل اسپون نمک کا ڈال دوں گی، آپ اپنے حسب ذائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ نوڈلز جو میں نے ابالے تھے، یہ اب ہم اس کو ہاتھوں سے ایسے توڑ لیں گے۔ یہ دیکھیں گلے ہوئے نہیں ہیں، یہ الگ الگ ہیں اور یہ سافٹ ہیں، تو ان کو اب ہاتھوں سے ہی توڑ لیں گے۔ رمضان آنے والا ہے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ایسی ریسیپیز بنانے میں، اور جھٹپٹ سے یہ بن بھی جاتی ہے۔ یہ ہم اب سبزیوں میں ڈال دیں گے۔ اب اس کی بائنڈنگ کے لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 عدد انڈا ڈالیں گے۔ انڈا ڈالنے کے بعد 5 ٹیبل اسپون کے قریب میدا ڈال دوں گی۔ میدا ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ واٹری فارم میں بیٹر نہیں چاہیے ہمیں یہ تھوڑا سا اسٹکی سا چاہیے۔ اگر ہم میدا نہیں ڈالیں گے تو فرائی کرتے وقت یہ پھر نکلنا شروع ہو جائے گا، تو اسی لیے ہم یہاں پر میدا ڈال رہے ہیں، میدے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ 5 چمچ کے قریب میں نے میدا ڈالا ہے اس میں۔ یہ ڈن ہو چکا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی یہ ریسیپی کیسی لگی۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے میدا لیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اب ہم اس کی گاڑھی لیئی سی بنا لیں گے۔ واٹری فارم میں نہیں بنانا، تھوڑی سی ہم گاڑھی رکھیں گے۔ اب یہ وانٹن شیٹ ہے جو میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور اس پہ اب ہم آمیزہ لگائیں گے، رکھیں گے۔ اچھا، یہ میں نے وانٹن پٹی بنانی بتائی ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میں ویڈیو کا اوپر لنک دے دوں گی، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ساری وانٹن شیٹ پر اب ہم یہ جو ہے نوڈلز والا جو ہم نے آمیزہ بنایا تھا وہ اس پر رکھ دیں گے۔ کوئک ریسیپی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیتی، رمضان آنے والے ہیں تو رمضان میں افطاری میں صرف زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے، اور یہ مہنگی ریسیپی بھی نہیں ہے، بجٹ کے اندر بننے والی ریسیپی ہے۔ سردیاں ہیں تو سردیوں کی سبزیاں ڈال کر بنائیں، مزے کی لگے گی۔ اب اس کا ایک کنارہ اٹھائیں گے اور اس پر جو ہم نے گاڑھی والی لئی بنائی ہوئی تھی یہ لگائیں گے، اور لگانے کے بعد اس کا دوسرا کنارہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ کر اس کو فولڈ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم یہ اپنی ساری جو ہے یہ بنا لیں گے۔ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پسند آئے گی یہ ریسیپی۔ چائے کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ تو بچوں کی فیوریٹ ریسیپی ہوگی۔ تو آپ جو سبزیاں نہیں کھاتے، نہیں اچھی لگتی جن کو سبزیاں، تو اس طریقے سے ٹی ٹائم اسنیکس میں
یہ آپ سبزیوں کا استعمال کر کے ایسی چھوٹی چھوٹی سی ریسیپی بنا کر اس میں سبزیاں ڈال کر اور بچوں کو اور بڑوں کو بنا کر دیں، ڈفرینٹ ذائقہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور مزے کی لگتی ہیں اور بجٹ پر بھی اثر انداز نہیں ہوتی، تو ٹائم بھی زیادہ نہیں لیتی بننے میں، جھٹ پٹ سے بن جاتی ہیں۔ اپنی من پسند سوس کے ساتھ، املی کی چٹنی کے ساتھ، ٹماٹو کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ، جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ اس کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی مزیدار بنتی ہے، بہت ہی زیادہ یہ کرسپ بنتی ہے، مزیدار بنتی ہے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔